بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی غضنفر ہے۔ I'm a اسمال بزنس اونر۔ میں سروس پرووائڈ کرتا ہوں، اکاؤنٹنگ، کسٹمر سروس، بک کیپنگ اینڈ کوچنگ، کوئی بکس کے لیے، کوئی بکس آن لائن کے لیے۔ سو ایکچولی میں اسٹیج پہ جو ابھی کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کرا لی ہے، اور I'm growing actually at this time. My company is growing at this time and we are doing pretty good. So اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے جو میں نے پچھلی اپنی ہرڈلز کری ہیں، یا جو بھی میں نے اپنی کوشش کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سو میں کینیڈا آیا تھا تقریباً کوئی 12-15 سال پہلے، بٹ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر میں یہ سب کام کر لیتا یا کوئی اور مجھے یہ چیزیں مجھے بتا دیتا تو میرا یہ گیپ اور یہ ٹائم ضائع نہ ہوتا، اور میں بھی آن بیٹر پوزیشن ہوتا اس ٹائم پہ۔ سو آج آپ کے ساتھ میں یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ نیو کمرس ہیں، یا فریش گریجویٹس ہیں، یا وہ لوگ جو سروائیول جابس میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں، یا جن کی کووڈ-19 کی وجہ سے جاب چلی گئی ہے، وہ کیوں نہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے اپنی لائف بہتر بنا سکیں۔ سو جب میں یہاں پر آیا، میں نے کوشش کری کہ میں اچھی جاب حاصل کر سکوں۔ میرا بیک گراؤنڈ اچھا تھا، میرا ایکسپیرینس اچھا تھا، میرے پاس اچھی ایجوکیشن تھی، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بزنس اینڈ فائنینس میں، مارکیٹنگ میں، بٹ کچھ ہو نہیں سکا اس طرح سے۔ تو میں نے یہی سوچا دوبارہ اسکول جانا چاہیے اب، لیکن اسکول جانا از ناٹ ایزی، لاٹ آف ایکسپینس، خرچہ کافی تھا، پھر یہ ہے کہ رسپانسبلٹیز تھیں، کچھ ارننگ بھی کرنی تھی ساتھ ساتھ۔ اینی وے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی چھوٹا کورس کیا جائے، تو 2 سال کا میں نے ڈپلومہ کیا اکاؤنٹنگ میں۔ پہلے یہ اکاؤنٹنگ کی ایجوکیشن تھی، تو مطلب یہ ہے کہ میں مور کمفرٹیبل ہو گیا، زیادہ میرے پاس اسکلس آ گئیں، اور ایوری تھنگ لکس گڈ۔ کالج جانا کافی ڈفرینٹ تھا، کیونکہ لرننگ پروسیس از ناٹ ایزی۔ وہ جو سیکھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، وہ جب آپ بیسیکلی 35 کراس کرتے ہیں تو اٹس ناٹ ایزی بیسیکلی۔ سو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا، ایک ڈفرینٹ اپنے لیے ٹائم نکلتا تھا، اور اسٹڈی میں بیسیکلی آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بے شک میری پرانی ایجوکیشن تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اصلی بریک تھرو آنے کے لیے اس سے پہلے تھوڑا سا کلائمیکس آیا، وہ یہ ہے کہ جب میں پڑھائی یہاں کر لی، میں نے کہا میرے پاس ماسٹرز ڈگری ہے، یہاں کی بھی ایجوکیشن ہے، اب مجھے جاب مل جائے گی۔ جب میں نے سرچ کرنی شروع کی تو پھر وہی سچویشن سامنے آ گئی کہ امپلائرس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے کر کیا سکتے ہو؟ آپ یہ بتاؤ کہ میرے بزنس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے، آپ کا اچھی ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے۔ ایک اور کوسچن ہے، جب میرے پاس سب کچھ ہے تو میں آپ کے لیے یہی سب کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، ان کو کوئی میجک اسکل چاہیے تھی۔ اب وہ میجک اسکل میں نے سرچ کرنا شروع کی۔ کالج میں نے سیج سافٹ ویئر سیکھا تھا جو اکاؤنٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر کافی کمپلیکیٹڈ تھا، اور وہ موسٹ آف دی بزنس یوز نہیں کرتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسمال بزنس کیا یوز کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا چھوٹے بزنسز اپنا کام جو ہے وہ کوئی بک سے چلاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ مجھے ایک آئیڈیا آیا، میں نے کہا میں کیوں جاب تلاش کر رہا ہوں، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ میرے آلریڈی لائک 10 ایئرس آف ایکسپیرینس ان ایگزیکٹو لیول، سو میں اس ایکسپیرینس کو کیوں نہ یوز کروں، اور کوئی ایسا سافٹ ویئر سیکھوں جس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے میں کچھ بیٹر ارننگ کر سکوں۔ تو میں نے بغیر کچھ پیسے خرچ کیے کوئی بک سیکھنا شروع کی۔ وہ کیسے سیکھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو وہ کوئی بک میں نے سیکھنا شروع کی، کوئی بک میں اتنی ایکسپرٹیز لے لی میں نے کہ میں ان کوئی بک کی اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے مجھے لسٹڈ کیا ایز اے سرٹیفائڈ ایڈوانس پرو ایڈوائزر۔ سو یہ میری ایک اچیومنٹ ہوئی، مجھے کوئی بک کی ویب سائٹ پر ایک اسپیس مل گئی اپنی مارکیٹنگ کی۔ ناؤ دس از دا بریک تھرو۔ وہاں سے میں نے اپنی مارکیٹنگ شروع کی، یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا کہ میں کیوں نہ اپنا بزنس شروع کروں۔ میں نے اپنی کارپوریشن رجسٹر کرائی، بزنس شروع کیا بک کیپنگ سے تھوڑا اور آگے گئے اکاؤنٹنگ سائٹ پہ، لوگوں کی ایئر اینڈ بک کلوز کرنا شروع کی، ریگولر چھوٹے بزنس کو ہیلپ کرنا شروع کی، لوگوں کو کانفیڈنس آیا۔
اس کے بعد ایک چھوٹی ایجنسی اپنی اسٹارٹ کی جس میں ہم کسٹمر سروس کے لیے ایجنٹ ہائر کرتے ہیں اور لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ امپلائیز ہمارے پاس ہیں. ویری اسمال بزنس, اسمال سیٹ اپ, بٹ از گروئنگ. اوکے, جس طرح سے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا اور سکسیس لی, لیکن میں نے اس کام میں بہت دیر لگا دی اسٹارٹ کرنے میں. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اسکلس سیکھیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ڈورنگ یور ایجوکیشن, جب آپ پڑھ رہے ہیں اسی دوران کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ شارٹ ٹرم میں سیکھنا چاہتے ہیں, آف کورس میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں اور ہم نے یہ سافٹ ویئر سیکھا ہوا ہے, ہاؤ ایور ہماری کمپنی دوسرا سافٹ ویئر یوز کرتی ہے, کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایسے اوکے, میں آپ کو فیو ڈیز یا فیو ویکس میں اسے ماسٹر کر سکتا ہوں, دیٹس فائن, اور آپ کو سپورٹ دے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کے پاس انف ٹائم ہے, لائک 4 ایئرس کی آپ ڈگری کر رہے ہیں اور 2 ایئرس کا ڈپلوما کر رہے ہیں, تو کیوں نہ اسی ٹائم سے وہ لرن کرنا شروع کر دیں. بائی دی ٹائم یو کمپلیٹ, آپ کے پاس ایک ایکسٹرا اسکل ہوگی. Alright, mentorship is very important actually. Mentorship is not one-way street; it's two-way actually. So mentee is also important, and mentor is also to be motivated. Both this side. We saw sometime ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت انرجیٹک ہیں, یو وانٹ ٹو لرن, لیکن آپ کا مینٹور جو ہے وہ اتنا پروگریسو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بزی ہوتے ہیں اپنے بزنس میں, تو وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. سم ٹائم مینٹور آر ویری انرجیٹک اینڈ دے وانٹ ٹو گیو مینٹی اے لاٹ آف ٹائم, بٹ مینٹیز آر لٹل بٹ سلو ٹو رسپونڈ دیم. سو اٹس اے two-way road. سیکنڈ تھنگ از دیٹ مینٹیز اینڈ مینٹور کا مائنڈ سیٹ سیم ہونا چاہیے. آئی ووڈ سے ایسا مینٹور آپ دیکھو کہ ناٹ اونلی آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کا اسکل لیول جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہو وہ تو صحیح ہے, وہ تو ہونا چاہیے آف کورس اس کے اندر, لیکن مینٹور آپ کا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو بیسیکلی آپ کو کانفیڈنس دے, موٹیویشنل ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. فرسٹ اسٹیپ ہے از دا آف یور مائل اسٹون, بٹ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دی مینٹور؟ سو نیٹ ورکنگ از ون آف دی بیسٹ تھنگ, کیونکہ آپ جب ایک مینٹور سے ملتے ہیں تو اس کے تھرو آپ کی اور نیٹ ورکنگ بنتی ہے, فردر امپلائرس سے آپ ملتے ہیں. سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو, ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اسکلز دیکھتے ہیں وہی امپلائر آپ کو جاب آفر کر دیتا ہے. تو دس از دا ون آف دی مائل اسٹون یو نیڈ ٹو کمپلیٹ بیفور موو فارورڈ. Mentorship basically is something you are finding an experienced person to fill up the gap. مطلب آپ کو گیپ فل کرنا ہے جو آپ کی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس کے درمیان ہے. تو آپ کو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے جو بیسیکلی اس سسٹم میں کام کر رہا ہے, اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے, اور وہ اپنی جو بھی اس کے پاس اسکلس ہیں اور ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر سکے ویری شارٹ ٹائم پہ. آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو سیکھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اسکول کیوں جاتے ہیں. اسکول اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو وہ ایکسپیرینس دیتی ہیں جو کہ آپ اگر خود لرن کرنا چاہیں تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اگر شارٹ ٹائم پیریڈ میں آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ فائنڈ کریں کوئی ایسا دوست, ایسا استاد, ایسا پرسن جو آپ کو صحیح طرح سے اس چیز کو گائیڈ کر سکے جس میں آپ کے غلطی کرنے کے چانسز کم ہوں. اوکے, دی پروفیشنل لائف میں جو بیسک مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈگری لینے کے بعد موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انف ہے, بٹ دس از ناٹ انف. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پروفیشنل لائف میں آنے سے پہلے جو کمپنی آپ سلیکٹ کر رہے ہیں یا جس بھی کمپنی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن لیں, اور پھر آپ یہ ٹارگٹ کریں کہ آپ اس کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں ادر ورڈس اس کو ڈفرینٹ سینٹینس میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح سے کہ اگر میں ایک امپلائر ہوں اور میں کسی کو ہائر کرنا چاہتا ہوں, تو میرے پاس جتنے بھی لوگ انٹرویو دینے آئیں گے اس میں سے میں اس کو سلیکٹ کروں گا
جو جو میری کمپنی کے بارے میں زیادہ نالج رکھتا ہے اور جو مجھ سے یہ بات کرتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ میری کمپنی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. سمپل ایگزامپل ویب پیج ڈیزائننگ ہم لیتے ہیں. ویب پیج ڈیزائننگ میں بہت سارے ڈیزائنرس ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, ان کے پاس نالج ہے, اسکلس ہیں, دے نوز مینی تھنگ. لیکن مجھے بیسیکلی وہی آدمی کلک کرے گا جو میری پروڈکٹ کو سمجھ سکے گا اور جو میرے مائنڈ سیٹ پہ کام کرے گا. میرے مائنڈ سیٹ پہ کہنے کا مقصد ہے میرے بزنس کے فائدے میں یا بزنس کے فیور میں کام کرے گا کہ اس کو کیسے ریونیو کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کی آسان ایگزامپل, سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ نے کالج یا یونیورسٹی لائف میں یا کہیں بیک ہوم کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے کمپنی کو فائدہ پہنچا ہے, تو اس نمبرز کو آپ مینشن کریں اور اس چیز کو آپ مینشن کریں جو آپ نے کیا ہے, کون سا آپ کا ایکشن تھا اور اس کا رزلٹ کیا ہوا. تو 3 تھنگس, پلان کیا ہے, ایکشن کیا ہے اور رزلٹ کیا ہے. یہ 3 چیز جو ہیں امپلائرس کو کنونس کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. دیکھیں ود دی کرنٹ سچویشن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری دنیا چینج ہو رہی ہے اور اب وہ ٹریڈیشنل کام نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آفس میں بیٹھ کے جو ہے پیپر پینسل سے کام ہو رہا ہے یا آپ جا کے کمپیوٹر پہ آفس میں کام کر رہے ہیں. سو ہمیں کچھ ایسی چیز سوچنی ہے کہ ہم گھر سے کام کر سکیں. اور جو پریڈکشن ابھی آ رہی ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مور دین 70-80% لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف کام چاہ رہے ہیں اور اس طرف مطلب اپنے بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے. یہی ایک سولوشن نظر آ رہا ہے. اور جو امپلائی بھی ہوں گے وہ بھی گھر سے کریں گے. تو ہمیں کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے جس میں کائنڈ آف کلاؤڈ بیس کام ہو. کلاؤڈ بیس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مین سرور کام کر رہا ہے اور آپ جو ہیں بس اس کو اسی سرور پہ سیو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کام نہیں کر رہے تو دوسرا بندہ بھی اس پہ کام کر سکے. تو دیٹس کائنڈ آف تھنگ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. تو اگر آپ میری انڈسٹری کے بارے میں پوچھیں گے تو ہماری انڈسٹری جو تھی اکاؤنٹنگ وہ بہت ہی مطلب بیکورڈ تھی. بیکورڈ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سافٹ ویئر ہوتے تھے جو کمپنیز نے بنا کے دے دی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بس. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایڈوانس ہوا, کوئی مطلب کسٹمائز سافٹ ویئرس آ گئے اور اس کے بعد اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب چیزیں کلاؤڈ پہ آ رہی ہیں. میں پرسنلی یہ کام کرتا ہوں کہ میں کمپنیز کے پاس اگر 20-25 امپلائی ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں, وہ اپنا ڈیٹا موو کرتے ہیں فرام دی 1 کمپیوٹر اور 5 کمپیوٹر ٹو دی کلاؤڈ. کلاؤڈ پہ موو ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, بیلنس کرتے ہیں ان کے نمبرز کو جو اکاؤنٹنگ کے ہیں, اور اس کے بعد ان کے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو ٹریننگ از دا گڈ آپشن کہ آپ کسی چیز پہ اتنی کمانڈ حاصل کر لو کہ وہ بس آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ٹریول کرتا تھا کراچی سے حیدرآباد ایک ٹرین میں. ایک چائے والا تھا. وہ چائے والا جو ہے اس زمانے میں صرف ایک چائے کا کپ بیچتا تھا. میں کافی ٹائم کے بعد وہاں گیا, میں جانا ہوا اور میں نے دیکھا یار وہ چائے کا کپ والا جو ہے اس کا اپنا اسٹال تھا اور وہ اس کے پاس کوئی 25-30 امپلائی کام کر رہے ہیں اور بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. تو میں کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا. سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا سا کام کرتا تھا نا, اس نے اس کام میں اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر لی کہ اب وہ اس سے ہی بہت کچھ کما رہا ہے. تو بیسیکلی ہر ایک کی انسپائریشن اسٹوری ہوتی ہے. تو میرے لیے بھی کائنڈ آف ایک اسٹوری ہے کہ میں نے بجائے اس کے کسی اور کے کام کرنے کے, کووڈ آنے سے پہلے ہی میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا بیسیکلی کلاؤڈ بیس. اپنے سافٹ ویئر میں ایکسپرٹیز حاصل کی اور الحمدللہ وی آر سکسیزفلی ڈوئنگ دس گروئنگ. جب میں 2007 میں کینیڈا آیا تھا, آنے کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی میں بیمار ہو گیا. تو وہ بیماری ایسی تھی کہ مجھے پین ہوتا تھا, واز ان ہاسپٹل لائک. پہلے یہ تھا کہ ہر 6 مہینے میں, پھر ہر 3 مہینے میں, آخر میں تو یہ ہو گیا کہ ہر مہینے تقریباً میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں نیکسٹ ڈے اپنی جاب پہ واپس چل جاتا تھا. تو ان سب چیلنجز کے باوجود, بچے بھی تھے, وائف نے بہت ہیلپ کی میری ان سب چیزوں میں, گھر کو بچوں کو مینیج کرنے میں. بٹ ہاؤ ایور دس سکنس واز ویری سیریس. تو 2015 میں فائنلی میری سرجری ہوئی. وہ سرجری بھی ایسی تھی کہ
10 ایئرس سوری تقریباً 10 گھنٹے کی وہ سرجری تھی، اور میرا پینکریاز انہوں نے نکال دیا۔ پینکریاز نکالنے کے بعد بھی مجھے اللہ نے زندگی دی اور ایک صحت مند زندگی دی۔ اس ٹائم سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بیسیکلی جو نہ صرف آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو۔ تو میں نیو کمرز کو اور نیو گریجویٹس کو اور جو لوگ بیسیکلی سروائیور جاب کر رہے ہیں ان کو ایک ایڈوائز ہے کہ دیکھیں، اگر آپ جاب کریں گے، اگر 10 سال بھی جاب کریں گے، ایون یو آر میکنگ $100,000 ان اے جاب، سمپل ایگزامپل ہے، آپ جس دن جاب چھوڑیں گے سیکنڈ ڈے اپنے بچے کو لے کے جائیں، اس سے کہیں کہ میرے بچے کو اس پوزیشن میں بٹھا دو، وہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن ہاں، میری پوزیشن ایسی ہے، میں اگر ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں کہوں گا ہیئر از مائی چائلڈ، ہی از ٹیکنگ کیئر فرام ٹمارو، آئی ایم گونا ٹرین فار 5 years فار مائی چائلڈ فرام ناؤ، اینڈ آئی کین میک اٹ ریڈی ٹو میک اپ ٹو دیٹ لیول۔ تو آپ کے پاس ایک اپارچونیٹی ریڈی ہے، بیک اپ ریڈی ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے جاب ریڈی ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے بھی ظاہر بزنس میں جو کاروبار میں جو ہے برکت رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کی جنریشن سیٹل ہو جاتی ہیں، ان کے پاس ایک جاب آپ پرچیز کر لیتے ہیں، بے شک چھوٹے لیول کی جاب ہے لیکن آپ پرچیز کر سکتے ہیں، اور اللہ برکت دے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ آگے بھی جتنا کمائیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اگین، آپ جو بھی کام کریں پوری اپنی توانائی اپنی طاقت کے ساتھ کام کریں، اور وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، وہ کام نہ کریں جو فورس ہو کے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب لوگ 2 قسم کے کام بھی کرتے ہیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ سمپل ایگزامپل، آپ کو فوٹوگرافی پسند ہے لیکن جو ہے آپ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو سارا دن ہم اکاؤنٹنگ کی جاب کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر آپ فوٹوگرافی کر کے اپنا تھوڑا سا شوق پورا کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کا پلیجر ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ خوش ہوتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں۔ تو وہی فیلڈ چنیں جو آپ کو پسند ہے اور اس میں انجوائے کریں، اور بس کیونکہ مجھے یہ فیلڈ پسند تھی اکاؤنٹنگ شروع سے، اور مجھے ایک بریک نہیں مل رہا تھا اس میں۔ نہ میں سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہمارے پاس رسپانسبلٹی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اتنا ٹائم دے نہیں پاتے، لیکن ٹائم کے لحاظ سے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اس پہ۔ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں از مور دین انف ٹو گیو۔ اگر آپ کوئی سافٹ ویئر لرن کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، اٹ ول ٹیک ناٹ مور دین 6 months ٹو میک یو ایکسپرٹ۔ آپ رات کو بیڈ پہ لیٹیں، مطلب سیل فون کو یوز کر کے فیس بک میں ٹائم ضائع کریں یا واٹس ایپ پہ آپ جائیں، اور آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، بیسیکلی وہ بکس پڑھیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں۔ دیٹس ویری گڈ کوشچن ایکچولی۔ میں اس سوال کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتا ہوں، آپ بزنس کی طرف کیوں نہ آئیں؟ بزنس کی طرف کیوں نہ آئیں، اس کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ جاب از ویری سیکیور۔ اچھا، کیسے سیکیور ہے آپ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کا امپلائر کل آپ کو کہے کہ آپ کو ہم جو ہیں امپلائیز کم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، کوئی فار اینی ریزن، یا آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، آپ کی جاب ختم۔ بزنس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ہوتا یہ ہے کہ بزنس میں آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں، آپ فائنینس بھی کر رہے ہیں، آپ بک کیپنگ بھی کر رہے ہیں، آپ ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں۔ تو جاب سیکیورٹی کا جو میجر کنسرن ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاب جو ہے بہت سیکیور ہے، یار لگا ہوا ہوں، دیٹس فائن، آئی ایم ڈوئنگ گڈ جاب، اور بس ٹھیک ہے، میں تو یہ سب رسک نہیں لے سکتا۔ مطلب رسک کس بات کا رسک ہے؟ آپ کی جاب خود رسک ہے۔ آپ کی جاب کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آج کل کے حالات نے پروف کر دیا ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی بھی ہے، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن کمپنی کے فائنینشیل حالات خراب ہو گئے تو آپ کی جاب جا سکتی ہے۔ اچھا، دوسری جگہ مل جائے گی جاب، لیکن اب کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سمپل ایگزامپل، آپ پائلٹس لے لیں، موسٹ پریسٹیج جاب، دے آر پراؤڈ سم تھنگ، اب کیا ہو رہا ہے، سب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب بزنس میں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، ایک بزنس ختم ہوتا ہے آپ دوسرا شروع کر لیں، بزنس از مور سیکیور دین دی جاب۔ آلرائٹ، ان کے لیے سولوشن یہ ہے کہ
انیشیلی ان کو تھوڑا ایسا ایکسپیرینس چاہیے ہوگا. اگر وہ کمفرٹیبل ہیں, بزنس مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, دے کین اسٹارٹ اینی تھنگ. دیر از اے لاٹ آف اپارچونیٹیز سٹنگ, جسٹ اے میٹر کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ ان کو کرنا کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ. اگر وہ ابھی اس لیول پر نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ ہے, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں کہ انہیں کون سا بزنس کرنا ہے, کس طرف جانا ہے اور کون سی چیز میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں, یا تو وہ کسی کے ساتھ والنٹیئر اسٹارٹ کریں اور سمجھیں اس بزنس کو, سیکھیں. سیکنڈ سولوشن یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں کافی ساری کمپنی ہیں جو کسٹمر سروس ایجنٹ ہائر کر رہی ہیں. ہم لوگ بھی ہائر کر رہے ہیں کسٹمر سروس ایجنٹس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. تو وہ ان کمپنیز سے کانٹیکٹ کریں اور کسٹمر سروس ایجنٹ بن کے ان کی بیسیکلی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہوں گی, پرابلم سالونگ اسکل اچھی ہوں گی, اور ڈیسیجن میکنگ اسکلس بھی ان کی امپروو ہوں گی. تو ان اسکلس کو یوز کرتے ہوئے وہ مطلب بیٹر ڈیسیجن لے سکتے ہیں. بٹ اگین کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کوئی ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاؤ ایور امپورٹنٹ از اسکل. آپ کو وہ کام آنا چاہیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس سے ہی آپ پیسہ کما سکتے ہیں ایتھیکل وے میں. جو لوگ نیا میں 3 کیٹیگری کنسیڈر کروں گا اس میں. وہ لوگ جو انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہیں اور یہاں آ کے اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو نیو گریجویٹس ہیں یہاں پر. اور تیسری وہ ہے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, یا وہ سم ہاؤ سروائیول جاب کر رہے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن, ڈیو ٹو فائنینشیل ریزن, واٹ ایور. سو ہم سب نے یہ ٹائم گزارا ہے, کیونکہ میں اس پاتھ سے گزرتا ہوا آیا ہوں, چلتا ہوا, تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی لیے میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری کمپنی بیسیکلی جو سروس پرووائڈ کرتی ہے اس کا نام ہے کزن فار پروفیشنل سروسز. ہم لوگ فیس بک پر بھی ہماری پریزنس ہے, ویب سائٹ پر بھی پریزنس ہے. سو فار دی ایکسپیرینس پیپل ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی جابس ہیں. جابس نہیں ہیں بیسیکلی, ہم جابس کو کبھی پروموٹ نہیں کرتے. وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کریں گے اس میں, کیسے ان کو کرنا ہے ان کو گائڈ کریں گے. ڈیفینیٹلی یو کین کانٹیکٹ می تھرو مائی ای میل ایڈریس وچ یو مائٹ سی ان مائی ویڈیو. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹرینڈ نہیں ہیں بیسیکلی, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, وہ کیا کریں. ان کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسی سورسز ہیں کہ ہم آپ کو کسٹمر سروس میں ٹرین کر سکتے ہیں, اور آپ آورلی بیسس پر کائنڈ آف بزنس ماڈیول اس طرح کام کرتا ہے اس کا کہ آپ کا اپنا بزنس ہوگا, فلیکسیبل آورس میں آپ کام کریں گے. ٹریننگ جو ہے ہمارے سرٹیفائڈ ٹرینر آپ کو دیں گے, تو وہ آپ کالس ریسیو کریں گے, اس کے جسٹ آنسر دیں گے. آپ کے آورس ڈیسائیڈ ہوں گے بیسیکلی جو آپ کی پرفارمنس ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے بیسیکلی نیو گریجویٹس ہیں, یا جو ایڈلٹس جو ہیں انہوں نے اپنا کیریئر چینج کیا ہے اور نیو گریجویٹس ہیں اکاؤنٹنگ سائٹس پر, تو ان کو ہم سکھاتے ہیں کوئک بک آن لائن. کیونکہ میں سرٹیفائڈ پرو ایڈوائزر ہوں کوئک بک آن لائن کا, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو بیسک کورس بھی ہم آفر کرتے ہیں اور ایڈوانس لیول بھی, اور دی بلینڈڈ کورس بھی آفر کرتے ہیں. تو ویری شارٹ ٹائم میں ان کو اس لیول پر لے آئیں گے کہ ان کے پاس ایسی اسکلس ہوں گی کہ اگر وہ امپلائر کے پاس جاتے ہیں اپنی اکاؤنٹنگ نالج کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئک بک بھی ہمیں آتا ہے, اور کوئک بک آن لائن اسپیشلی جو کلاؤڈ بیس پروگرام ہے, تو اس میں ہم ٹرین کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی ہیلپ کریں گے. یو ویلکم.